ہمارے ڈیمز کی اور ہمارے دریاؤں کی، کہ اس وقت چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلاؤڈ برسٹ بھی ہو رہا ہے، بہت ہم فلڈز بھی دیکھ رہے ہیں، پانی بہت بڑی تعداد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے آ رہا ہے. اب ڈیمز اور دریا کیا کچھ خطرات تو نہیں ہیں، اور کس حد تک پانی ان میں بھر چکا ہے؟ یہ جو ڈیم کی آپ بات کر رہے ہیں نا، ڈیم جو ہے وہ پرانے جو ڈیولپمنٹ ماڈلز تھے جو کہ کلائمیٹ کمپیٹیبل نہیں تھے، یہ اس زمانے کی ٹیکنالوجی تھی جس میں لوگ زیادہ نہیں سوچتے تھے، نہ انوائرمنٹ کے بارے میں سوچتے تھے، نہ اس طرح کے کلائمیٹ چینج سے متعلق جو ہے وہ کوئی اویئرنیس تھی. تو اس وقت لوگ بڑے بڑے ڈیم بنا کے تو سو کالڈ دریاؤں کو قابو کرتے تھے، کنٹرولنگ دا ریورس. تو یہ آئیڈیا اب پوری دنیا میں ثابت ہو چکا ہے کہ یہ آئیڈیا درست نہیں تھا. اس کے نقصانات زیادہ اور فائدے بہت کم ہیں. اور جو ہم نے ڈیم بنائے ہیں چھوٹے یا بڑے، ان کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے فلڈز ہوتے ہیں جو زیادہ تر آتے ہیں، ہائی فریکوینسی اسمال ایونٹس، وہ ختم ہو جاتے ہیں. اور جب وہ ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ ڈیم چھوٹے فلڈز کو روک لیتا ہے، تو لوگ دیکھتے ہیں کہ دریا چھوٹا ہو گیا ہے، اور پھر وہ دریا کے بیچ میں آ کے اپنے گھر بنا لیتے ہیں، مکان دکان بنا لیتے ہیں، میونسپلٹی والے ادھر سڑکیں بنا دیتے ہیں. لیکن جیسے ہی ایسا ایونٹ آتا ہے جو کہ کبھی کبھار آتا ہے لیکن ہوتا بہت بڑا ہے اور ڈیم کی کیپیسٹی کو ایکسیڈ کرتا ہے، تو اس کے بعد جو تباہی مچتی ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہوتی ہے. ابھی جو آپ کے نئے ڈیولپمنٹ ماڈلز جو دنیا بنا رہی ہے اور جس طرح کے ہمیں بنانے چاہیے، اس میں ہم نے دریاؤں کے راستوں کو کھولنا ہے، دریا کے بیچ میں سے رکاوٹوں کو ختم کرنا ہے. دریا میں بنانے والی سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ لوگوں کے مکان دکان نہیں ہوتے بلکہ وہ ڈیم ہوتے ہیں، ان کو ہم نے کھولنا ہے. اور ہم نے دریاؤں کو فلوئنگ ریور کے ماڈل کے اوپر لے کے آنا ہے، جس میں جب دریا پھیلتا ہے تو وہ آپ نے دریا کا علاقہ خالی کیا ہے، وہ جتنا چاہے پھیلے، اور اس کے بعد میں وہ جب سیلابی صورتحال ختم ہوتی ہے تو وہ سکڑ جائے. اور اس جگہ پہ جتنی جگہ میں فلڈ پھیلتا ہے اس کو فلڈ پلین کہتے ہیں. تو ہم نے فلڈ پلینز کی مینجمنٹ کرنی ہے. اس کے دو فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ جب سیلاب آئے گا تو اس کے پاس گزرنے کا راستہ ہوگا، اور اس کے راستے میں انسان نہیں بیٹھے ہوں گے، پراپرٹیز نہیں ہوں گی جن کا نقصان ہو، اور وہ بغیر کسی کو نقصان پہنچانے کے اپنے راستے سے گزر جائے گا. نمبر دو، جب دریا پھیلے گا تو آپ کے زیر زمین پانی کو ریچارج کرے گا. اور ہم بہت خوش قسمت ہیں اس معاملے میں کہ جو قدرت نے پاکستان کے انڈس ریورز کو، راوی، بیاس، ستلج، جہلم، یہ جتنے بھی ہیں، ان کے نیچے جو ایکویفرز بنائے ہیں، جو زیر زمین پانی کے ذخیرے بنائے ہیں، دنیا کے بہت کم ریور سسٹمز ہیں جن کے نیچے اتنے بڑی کیپیسٹی ہے پانی سٹور کرنے کی. ایک بہت محتاط اندازے کے مطابق ہمارے پاس جو دریاؤں کے نیچے پانی ذخیرہ کرنے کی کیپیسٹی ہے وہ 500 ملین ایکڑ فٹ سے بھی زیادہ ہے. ایک بہت بڑا ڈیم 5-6 ملین ایکڑ فٹ کا ہوتا ہے. تو یعنی اس سے 100 گنا بڑی کیپیسٹی اس وقت ہمارے پاس دریاؤں کے نیچے موجود ہے. تو اگر ہمارے دریا چلیں، ان کے بیچ میں سے ڈیم ریموو ہوں، فلڈ کے پھیلنے کی جگہ کو خالی کیا جائے اور مینیج کیا جائے، اس میں ویجیٹیشن، ٹریز، ویٹ لینڈز، وائلڈ لائف، اس کو ری انٹروڈیوس کیا جائے، تو یہی سیلاب جو اس وقت آپ کے لیے زحمت بن رہے ہیں، یہ آپ کے لیے رحمت بنے. یعنی اس بارش پانی سے کافی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.